اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح و ارواح العالمین لہ الفدا۔ ایک اور فائدہ ہے اتمام حجت، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں کریں گے روز قیامت جب تک کہ ہم یہاں بیان رسول نہ بھیجے یا بیان نہ کرے تکلیف۔ وہ کون کرتا ہے؟ نبی کرتا ہے۔ اور اگر نہ بھیجتا خدا نبی انبیاء کو تو روز قیامت یہی ہم لوگ کیا کہتے خدا کو؟ بھائی آپ کو معلوم ہماری عقل اور حس یہ سارا سمجھنے والا نہیں تھا، تو آپ نے اپنے انبیاء کسی کو بھیجنا تھا کہ ہم کیا کرتے؟ راہ اور حقیقت سمجھ لیتے، تو آپ نے نہیں بھیجا، آپ کیوں عذاب کرو گے ہمیں؟ احتجاج کرتے کون؟ لوگ خدا پر۔ خدا نے یہ اس کو موقع ہی نہیں دیا انسان کو، اس لیے انبیاء کو بھیجا۔ کس لیے؟ یہ فائدہ ہے اور فلسفہ ہے۔ رسل مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، خدا نے انبیاؤں کو بھیجا جو بشارت دے رہے تھے، جو ڈراتے ہیں گناہ وغیرہ سے، اور تاکہ لوگوں کا خدا پر کوئی حجت نہ ہو۔ جب خدا نے رسولوں کو بھیجا اب پھر وہ خدا پر احتجاج نہیں کر سکتے روز قیامت کی خداوندہ آپ نے کیوں نہیں حجت ہمارے لیے بھیجا، رسول بھیجا کہ ہم اس کی اطاعت کرتے نجات پاتے۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے فبعث فیہم رسلہ وواتر الیہم انبیاءہ، خداوند نے ان لوگوں میں کیا کیا؟ اپنے رسولوں کو بھیجا اور واتر پے در پے بھیجا، یعنی نہیں کہ ایک دفعہ پھر سٹاپ کر، پے در پے بھیجا۔ اور لیستعدوہ میثاق فطرت، اب یہ بڑا کام ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی فطرت کو وفا کروائے جو انہوں نے عہد کیا ہے، کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ علم والے جو فرمایا کہ فاشہد علی انفسہم الست بربکم، میں تمہارا پالنے والا خالق مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو اسی کو یاد دلانے کے لیے انبیاؤں کو بھیجا، تو خود بخود ہم بندگی کر پاتے ہیں۔ وَيَذْكُرُوهُ مَنْ نَسِیَ نِعْمَتِهِ، جو نعمتیں یہ بھول گئے ہیں، کون؟ انسان، ان کو یاد دلانے کے لیے بھی کس کو بھیجا؟ انبیاء کو بھیجا۔ وَيُثِيرُ لَهُ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، بہت بڑا فائدہ ہے، اس میں اتنی بحثیں ہیں لیکن ہم اشارہ کر رہے ہیں، یہ بھی اشارہ کریں کہ جہاں جہاں بتا رہا ہوں بہت بحثیں ہیں، تو آپ خود دیکھو گے انبار ہے۔ ہم ایک گھنٹے میں کیا بتائیں؟ جو ہم 30-35 سال پڑھے ہیں، صحیح ہے نا، وہ 35 منٹ میں کیا بتائیں گے؟ تو یہ اشارہ ہے کہ جائیں اور علم نہ سمجھے میرے پاس کامل ہے، صحیح ہے۔ میرے پاس بھی علم اتنا ہے جتنا سمندر پہ آپ ایک نیڈل لگا دے اس کے ٹپ پہ کتنا آئے گا، تو وہ بھی دعویٰ زیادہ ہے کہ مجھے پاس اتنا علم ہے۔ اس نے فرمایا کہ آپ کے پاس وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم سب کے پاس تھوڑا سا علم ہے، سب انسانوں کے پاس۔ تو پھر ایک اور ہمارا سب ٹاپک آ جاتا ہے، پھر یہ تو فائدے تھے نبوت کے فائدے، اب ہے کہ کیوں نبی ضرورت؟ ہاں یہ سوال ہے، نبی کیوں آنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے فائدہ، ہاں یہ بھی ہمارے ابھی بحث کروں گا، فائدے کی وجہ سے نبی بھیجنا چاہیے، یا نبی فائدہ دے نہ دے لیکن خدا پر واجب ہے اس کو بھیجنا، یہ الگ بحث۔ ہاں جی، نبی کو بھیجنا خدا پر واجب ہے، یہ الگ بحث ہے۔ ہاں فائدے کی وجہ سے بھی
اور بھی ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ خدا کو حتماً بھیجنا چاہیے، اس پر ضروری ہے، نیسیسری ہے، واجب ہے خدا پر کہ ہمارے لیے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے. ٹھیک، تو یہ ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک، ایک ہی سوال. لیکن اس سے پہلے ایک سوال ایک اور ابھرتا، اگر ہم لاجیکلی اس کو ارینج کریں، فلاسفیکلی اور لاجیکلی ارینج کریں بحث کو. لاجک اور فلاسفی بولتے ہیں کہ جیسے کسی نے کہا کہ اس کو بولتے ہیں سالبہ بے انتفاعی موضوع. اگر کوئی چیز ہو ہی نہیں کہ آپ کہو گے جی میں بیٹی کی شادی کراؤں گا یا نہیں کراؤں گا، ہاں، تو جب بیٹا ہی نہ ہو تو شادی کس کی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. پر یہی ہے کہ آیا نبی کا آنا ممکن ہے یا نہیں؟ پھر آپ کہیں گے نبی کے کتنے فائدے، اس کا لانا واجب ہے. کوئی نبی ممکن ہے دنیا میں نبی آ جائے؟ ان کو خود وحی تھی، ان کو نالج تھا نہیں تھا. اور جناب جب نہیں تھا، اب انبیاء کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہم خدا سے آئے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہماری مانو، آخرت ہے، ماننا ہے، مانو گے جنت جاؤ گے، نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ، قبر میں سڑتے نہیں ہو، تم یہاں جو کچھ کرو گے خدا دیکھتا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، دائمی زندگی ہوگی، یا بدبخت بنو گے ہمیشہ یا خوشبخت کو میری مانو. آپ مانو گے کسی کی؟ جب آپ کے پاس اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کوئی سورس ہی نہیں ہے. حس ہے، 5 سینسز، اس سے آپ کو وہی ملے گی نہیں. عقل تو فلاسفر سارے نبی ہوتے، عقل سے آپ وہی نکال سکتے ہو؟ عاقل آئنسٹائن کو آنا چاہیے. یا تو آپ مجھے بتائیں، یہ بولی سے نا واقعہ مشہور ہے نا معلوم، اس کا شاگرد تھا بہمن یار، بہت ہی اس کا وہ مرید تھا. تو سردیاتی ہمدان میں بڑی بارشیں ہوئی، برف باری ہوئی. ایک دن اٹھے، وہ اس کو بار بار کہتا تھا استاد کو، استاد آپ نبوت کا اعلان کر دے. کیا کر دے؟ بڑا امپریس تھا، اس کو سب کچھ آتا ہے. اس نے عقلوں کو پریشان کر رکھا تھا بولی سے نا. از دا فرسٹ مین جس کا علم قوانین جو ہے طب میں، میڈیکل سائنس اس زمانے کا 1000 سال تک چلتا رہا. اینڈ ہی از اے فلاسفر فرسٹ دین اے میڈیکل پریکٹیشنر. تو اس نے پریشان ہو گیا. اچھا ٹھیک، ایک دن اٹھا، بھائی نماز اذان آ رہی ہے، تو وہاں باہر سے برف تھی بہت. آج کل کی فیسلٹیز نہیں تھی، دریا سے برف توڑ کے کیا کرنا ہے، پانی لانا وضو کے لیے استاد کے لیے. کہہ رہے استاد معاف کریے گا، گرم بستر نہ چھوڑوں، سردی ہے بہت. پاسو پیش کیا. تو بولی نے کہا بابا تو مجھے کہہ رہا ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں، میں تمہیں اٹھا رہا ہوں، جاؤ لاؤ تو میری نبوت کس کام کی؟ تو مان ہی نہیں رہا ہے. دیکھو محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ابھی جسمانی لحاظ سے موجود نہیں ہے. یہ لوگ گرم بستر چھوڑ کے اس کے بغیر ہی مسجد میں آ کے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو نبوت ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، پر عقل نہیں مان سکتی، عقل سمجھ ہی نہیں سکتی. ان کے پاس تجربہ، اس سے ان کا انکار کیا. کیا کہا؟ انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو وحی آتی ہو، وہ خدا کے ساتھ کنٹیکٹ ہو، خدا پورے جہان کا مالک ہو، پھر مرنے کے بعد زندگی ہو، خدا ہی چلاتا ہو، خدا کے پاس جانا ہے، جنت ہے، جہنم، بڑے مسائل ہے. اس لیے انکار ہی کیا. کس کا؟ امکان نبوت کا. بحث کا ہماری possibility of prophethood. Is it possible? No. وما قدر اللہ حق قدرے. انہوں نے خدا کی عظمت کو پتہ کیوں کہتے؟ پہلی کاز یہ کہتے ہیں کہ ایسا خدا میں قدرت ہے ہی نہیں. ان کا خدا، اس زمانے کا خدا. آپ جو خدا کہہ رہے ہیں، یہ خدا، یہ رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام نے جو ڈیولپمنٹ اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی اور نالج نے بہت ترقی کی ہے، تب جا کے نہیں، ان کے خالی ذہن کو دیکھو. وہ کہتے خدا کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے. یہ کہہ رہے خدا کو ان نے قدر نہیں کی کہ وہ رسول کو نہیں بھیج سکتا جس کو وہ وحی کر سکتا ہے اور جس کے ساتھ کنٹیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے آئے مبارکہ میں اس کا ذکر ہوا ہے.
اس کا ذکر ہوا ہے، اور کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، خدا کی جو قدر کرنی چاہیے ان کو جاننا چاہیے کہ وہ قادر ہے اس چیز پر، وہ انہوں نے نہیں کی، جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اور قالوا یکما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور کہتے خدا نے کوئی اس نبی جو نبوت کا دعویٰ کرا کوئی چیز نازل نہیں کی۔ کیوں؟ میں کہوں گا مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس لگی، آپ سمجھتے ہو نا؟ یہ کہہ رہے مجھے، اب میں کہوں مجھے 2+2=4 آتا ہے، آپ کا میں نے بھی پڑھا، ہاں جی۔ یہ کہہ رہے ہیں مجھے خدا اور جبرائیل سے کیا ملتی ہے، خبر ملتی ہے اور وغیرہ، آپ کیا کہو گے؟ صحیح، پریشانی تھی۔ اسی طرح ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، یہ لوگ اٹھتے تھے ان کے مقابلے میں، کن کے؟ انبیاء کے، بھائی تم ہماری طرح انسان ہو، دیکھیں یہ قرآن رپورٹ کر ہماری طرح انسان ہو، اور پھر کہ نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہے؟ اس لیے کر رہے کہ تم چاہتے ہو ہم اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، صحیح؟ تو ہمارے جیسے بس وہی کوئی چیز نہیں ہے، نبوت بس پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ جب ہم نہیں ہیں تو تم کہاں سے ہوگے؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کون چیز روک رہی ہے ان کو؟ کس چیز نے منع کیا ان کو کہ جب نبی ان کو ہدایت لے کے آ رہا ہے اس کو کیا کرے؟ نہیں تو نبی نہیں ہے، وہی ممکن نہیں ہے۔ الا ان قالوا بعث اللہ بشر رسولا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ خدا بشر کو، انسان کو رسول بنائے، نبی بنائے، یہ ہونے والی چیز کیوں نہیں ہے؟ تو میں بھی مانتا پھر یہ ریکنسائل تھاٹ ان اسلام، کیا نام ان کا آ گئے ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ، وہ اس پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات اقدس سے کیا ہوا؟ علم ڈیولپ ہوا، علم نے کمپلیشن، ورنہ اس سے پہلے بچے تھے، انسان کیا تھا؟ بچہ۔ تحریف کیوں ہوتی تھی؟ کہ جیسے آپ بچے کا ہاتھ، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں کتاب دے دیں، وہ کیا کرے گا؟ پھاڑ ڈالے گا، اس لیے وہ پھاڑ ڈالتے تھے۔ ایک اور آیے میں فرماتے ہیں کہ لو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر خدا نے بھیجنا تھا کہ ملائکہ، یہ نبی، تو ملائکہ کو بھیجتا۔ کس کو؟ ملائکہ۔ انسان کو نبی نہیں بنانا، کیوں؟ کہ میں بھی انسان ہوں، سمجھے نا بات؟ میں بھی انسان ہوں، پر مجھے نہیں بھی ہونا چاہیے۔ پہلے قوم نوح کا یہ قول تھا، اور قوم عاد و سمود ان کا بھی یہی قول تھا، تکرار ہوا۔ اور خدا کہہ رہا نہیں، تمہارا نبی، تمہارے انبیاء انسان ہی ہے۔ کیا ہے؟ اور انسان کو نبوت دینا ممکن ہے۔ بحث کا ہماری the possibility of prophethood، اس کے ڈسکارڈ کر کے اس کے اگینسٹ آرگومنٹ کر رہا ہے خدا تبارک تعالیٰ آیوں سے مختلف۔ وما جعلناہم جسدا، ان کیا بول رہے تھے؟ ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، کیا نام، بازاروں میں پھرتے ہیں، تو یہ نبوت کے شان نشان نہیں، لائق نہیں، یہ پراپرٹی، یہ ایٹریبیوٹیز، اس کو خیال آتی کچھ اور ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا خدا تبارک تعالیٰ نے، ہم نے ان کو ایسا نبی بنایا، اور ان کی جناب لیے نہ کھائے نہ پیے نہ شادی کرے، نہ ان کو نہ کپڑے ہوں نہ کچھ ہوں مثلا، تو اس طرح ہم نے ان کو نہیں بنایا۔ یہ انسان ہے تمہاری طرح، لیکن میں وہ وہی ہے، وہ ممکن ہے کہ آپ کی طرح کھائے پیے، شادی کرے اور بچے رکھے، اور وہی بھی ہو ان کے پاس۔ بالے لا یاکلون وما کانوا خالدین، اور یہ دیکھو یہ مرتے بھی ہے اور یہ کھاتے پیتے بھی ہے، در عین حال نبی ہے۔ وہ بحث جنگ تھی کن کے درمیان؟ لوگوں میں اور انبیاء میں، اور یا خدا کو۔ یہ انطاکیہ ترکیہ کے لوگ، ان کا یہ آیہ مبارک انبیاء آیہ نمبر 8
اس میں ہے. تو انہوں نے جب کہا, اس کا جواب ہے یہ, انہوں نے کیا کہا, قالوا ما لهذا الرسول, یہ کون سا رسول ہے, یہ کون سا رسول ہے, کس لحاظ سے؟ فرمایا یاکلو اطعام, یہ کھانا کھاتا ہماری طرح, وہ یمشی فی الاسواق, ہماری طرح باہر گھومتا پھرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ہم بھی نبی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بس چونکہ ہم نبی نہیں ہیں, ہم یہ سب کام کرتے ہیں, بس یہ بھی نبی نہیں ہے چونکہ بھی یہی سب کام کرتے. اگر اس کو نبی بننا, اس کو کیا ہونا چاہیے؟ سپر مین ہونا چاہیے, کچھ اور ہونا چاہیے. ٹھیک, جہالت ہے. بعض جو کہتے تھے کہ اگر تم نبی ہو خدا کی طرف سے تو معجزہ لاؤ. کیا لاؤ؟ معجزہ لاؤ. تو معجزہ آپ کو معلوم ہے, وہ کہتے تھے ہم جب چاہے, جتنا چاہے, جس طرح کہے, جتنے جو بھی جس کیفیت سے معجزے لاؤ. تو انہوں نے کہا معجزہ ہم خود نہیں لاتے, خدا جب اجازت دیتا ہے تب معجزہ کراتے. یہ آپ کو معلوم ہے, وہ ضرور خدا حکیم ہے, وہی جانتا ہے معجزہ دینا اس کو, نہیں دینا, کب دینا, کتنا دینا وغیرہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مرتبہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے معجزہ لانے سے, نہ کہ معجزہ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, اور آپ ابراہیم آئے نمبر, سورہ ابراہیم آئے نمبر 11 خود پر, میرے پاس ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض یہ مشرکین کہتے تھے ہم نے اس طرح کبھی نہیں سنا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے کہا ہو میں نبی ہوں وغیرہ. بہت نے یہ بھی کہا. اس کا جواب خدا نے کہا, یہ نے کہا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, سورہ مومنون آیت نمبر 24. ٹھیک ہے, یہ خدا نے جواب دیا ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم نے تم سے پہلے بھیجا, مردوں کو بھیجا جن کو ہم نے وحی بھیجی. سوال جواب, سوال جواب. یعنی بحث کیا ہے؟ ہمارے انبیاء کہتے تھے ہم نبی ہیں اور یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے, نبوت. لوگ کیا بولتے تھے؟ یہ ممکن ہو گیا ڈیبیٹ. بله. تو جناب علی اس کے بعد آپ اگر دیکھو گے اس میں بعض قومیں جو کہتے تھے نا تم لائق نہیں ہو اس کے, نبوت کے لائق نہیں ہو, بس کوئی فرشتہ آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ فرشتہ آنا چاہیے تاکہ ہم دیکھ لیں. لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا, دوست بھی ڈیمانڈ کی, یا ملائکہ یہ تو میرے جیسے کھاتا پیتا ہے, پر تو کیسے نبی ہو گیا؟ میں بھی نبی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر پس تو نہیں, میں نہیں ہوں تو بھی نہیں, نمبر 1. پھر ملائکہ ہونا چاہیے, نبی ملائکہ ہونا چاہیے. یا او نرى ربنا, یہ ہم خود ہمیں دکھا دو. دیکھو مسئلہ, آپ اس کو گہرائی میں دیکھو نا, یا خود ہم دیکھیں آپ کو اومٹ کرتے, دو میں سے کچھ کر, آپ کو نہیں مانیں گے. ٹھیک, خدا نے جواب دیا سورہ فرقان آیت نمبر 21. اب خدا نے اس کا جواب دیا حل ينظرون, یہ انتظار رکھتے ہیں کہ الا ان تأتیہم ملائکہ, کہ ملائکہ آ جائے ان کو, او یأتی ربک, یا خود خدا ہی ان سے ملنے آ جائے. یہ اتنے وی آئی پی ہے, خود خدا ان سے ملنے آ جائے تب یہ مانیں گے. اب یاتی بعض آیات ربک, بہرحال یہ بحث ہے سورہ انعام 185 یا 85 ہے, اس میں آپ دیکھیے گا. اب یہ کیوں کہتے تھے کہ تم نبی, انسان نبی نہیں ہو سکتا, انسان نبی نہیں ہو سکتا. یہ اول ہے کہ ربوبیت, خالقیت, مالکیت ہے, حق کو سمجھتے ہی نہیں تھے. اب یہ عالم ہے, کسی کو کہو گی خدا ایک ہے, دلیل دے دو, وہ ایک سے کیا سمجھتا ہے؟ آپ میں بھی بیٹھے گے, بہت ساروں کو نہیں معلوم ہوگا خدا ایک ہے. آپ کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک ہے, ایک ہے, یعنی میں ایک ہوں, آپ ایک ہو, خدا بھی ایک ہے. کس طرح کے ایک؟ یہ بحث کر,
یہ ہمارا ابھی 1400 سال تبلیغ ہو رہی ہے، حالت یہ ہے. میں اس طرح بحث کیوں کر رہا ہوں کلاسیکل کاپی بک سٹائل میں، تاکہ کتابیں باہر آ جائیں، کہاں لائبریری سے لوگوں میں آ جائے، اور پھر آپ نے جو کرنا کرے. لیکن یہ تو آ جائے. ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا کام کیا تھا؟ کتابوں کو لے کے آئے باہر. کہاں سے؟ لائبریری ریسرچ سینٹر سے، اور لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا. انہوں نے آپ اون کیا. ابھی دنیا کی دیکھو حالت بدل گئی. ہمارے علماء کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ لائبریری سے کتابیں نکال کے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں ڈال دیں. پھر آپ دیکھو گے اسلام کہاں ہوگا؟ سوسائٹی میں ہوگا، نہ لائبریریز میں، نہ کتابوں میں. مقصد ہمارا یہ کہ ہم، آپ کو سنگین بھی لگتی ہوگی میری بحث، آپ کو روی سے ذرا ہٹ کر بھی لگتی، میرا ہدف الگ ہے. تو یہ کہ وہ خدا کو جانتے ہیں، خدا کے پاس قدرت ہی نہیں ہے. کس چیز کی؟ نبی ہو، انسان ہو، ہمارے جیسا ہو، اس کو وحی ملے، وہ خدا سے باتیں کرتا ہو، ملائکہ اس کے ساتھ ہو، جنت جہنم کی خبریں دیتے ہو، اس کو عالم تمام چیز. اور ہم نہیں ہو. یہ جب اس کو بنا سکتے تو ہمیں بھی بنا سکتا، ہمیں نہیں بنایا پر یہ بھی نہیں ہے. کلیئر؟ بھلے. تو خدا نے اس کا جواب دیا کہ تم نہیں سمجھتے خدا کو. وما قدروا اللہ حق قدرہ. خدا کو جانتے ہی نہیں. ہمارا عالم یہ ہے ابھی بھی، ہم خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں. توحید در ذات، توحید در اسماء و صفات اور ربوبیت، اور توحید افعال میں، ربوبی میں کتنی قسمیں ہیں، ان کی انوالویشن آپس میں ریلیشن کیا ہے، ان کو پانا سارے بحث میں نہیں کی ہے. عجیب ہے کہ 20 50 آدمی ویورز ویو کرتے ہیں، یا 100 آدمی، جبکہ تمہیں اتنی ضرورت ہے اس کی کہ تم آنکھیں جب کھل جائے تمہاری، پھر کہو گے حل من مزید، اور کچھ. بس. لیکن اب ان کو نہیں معلوم کہ اگر خدا ہمارا خالق مالک ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی کو بھیجنا ہے. کس کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے. کس کا تقاضا ہے؟ خدا حکیم ہے، وہ بےہودہ کام نہیں. انسان کو بےہودہ بنایا نہیں. تو جب بےہودہ نہیں بنایا تو تعلیم و تزکیہ اور ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے. وہ وہی نبی ہے، تو ان کا علم نہیں ہے. قدر خدا کی کیوں نہیں کی؟ they don't know یا they didn't know. ان کو پتہ نہیں تھا. ہمارا بھی یہی عالم ہے. ابھی ایک چیز بتاؤں گا، ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑا معلوم ہے نہ معلوم، پھر ہم کہیں ہمارے پاس ہم جانتے. جہل مرکب. بعض عبودیت سے فرار کرتے، ان کو کہنا ہے تو نبی نہیں ہو. وہ چٹھی نہیں ہے کہ ممکن ہے یا نہیں ہے. ان کو چٹھی تھی، بھائی تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں مرنا ہے، پھر جنت ہے جہنم ہے. اگر کرو گے میری اطاعت تو یہاں پر یہ چھوڑنا، یہ چھوڑنا، زنا چھوڑنا، شراب چھوڑنا، کیا حرام غلط ظلم ولم سارے چھوڑنا ہے. اور آخرت میں اگر نہیں کرو گے ڈنڈے ہی پڑے. نہ ادھر پر محدودیت ہوگی، مرنے کے بعد بھی جہنم کی تھریٹ. تو وہ انکاری کرے. کس کا؟ نبی ہے ضرورت تھی. اس لیے خداوند نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. وہ نبوت کے انکار سے نہیں کرا کہ نبی ابھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یہ فلسفی چٹھی اکثر کو نہیں، ان کو اپنے شکم اور اپنے ناپ اور ان مسائل کا مسئلہ ہے. تو وہ لیفجر امامہ، وہ چاہتا ہے آزاد ہو، جو میرا دل چاہے. مجھے نہ کہو حلال حرام، نہ کہو. حلال حرام سے کیا ہوتا ہے؟ ریسٹرکشن آ جاتی ہے. ریسٹرکشن آ جاتی ہے. اچھا، بعضی مادی فکر ہونے کی وجہ سے یہ نبی و نبوت کا کنسپشن کیا ہے؟ میٹا فزیکل کنسپشن ہے نا. تو ان کی مادی وہ تھی مینٹلٹی، تو اس کا انکار کریں، کلیش ہوگا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. بھائی اگر یہ نبی تو استغفر اللہ ربی نعوذ باللہ، یہ یتیم، یہ غریب ہے، ٹھیک ہے، اس پہ قرآن نہیں نازل ہونا چاہیے، یہ نبی نہیں ہونا چاہیے. نبی کون ہونا چاہیے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظیم. دو بڑے شہر ہیں، وہاں دو بڑے روپے والے ہیں،
उन पे कुरान नाज़िल होना, वो नबी होने चाहिए। वो कौन है? अब मुफस्सिरीन ने कहा है मक्का के थे वलीद इब्न मुगीरा और उरवात इब्न मसूद ताइफ के, शहर ताइफ के, उनके पास रुपये थे, वही उनसे। नबी के पास रुपये नहीं है और ये यतीम है, ये नबी नहीं हो सकता। ये कुछ फिक्र है, इसलिए वो इनकार कर देते थे। आज भी आप अभी तक जहालत है नहीं। आप किसी को आलिम मानते हैं या नहीं मानते हैं, मयार क्या है? हाँ, इल्म नहीं है। और थोड़ा इल्म, थोड़ा बहुत इनके पास इल्म था, समझते हम सब जानते हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, हमारा तहम्मुल नहीं है, हम ही आलिम है, ये आलिम नहीं है। ये भी बीमारी है। यहाँ मैं एक जब मस्जिद में था, किसी ने सवाल किया, वहाँ थे दोस्तान और आए, वो भी नमाज पढ़ रहे थे मामू में, वो आए, उसको कह रहा, वो मुझे कह रहा मौलाना साहब जवाब दे दे आप, सवाल ये है मेरा। वो कह रहा है इसको छोड़ो मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। अब इधर उधर जवाब तो आता ही नहीं है, बराबरी ला रहा है, इधर उधर जवाब नहीं। तो तकरीबन मैंने कहा नहीं, फिर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। फिर उसने मुझे पूछा, उससे पूछा कि मौलाना साहब आप बताओ, लेकिन 10-20 मिनट लग गए। तो उसने कहा हाँ इनको थोड़ा बहुत मुझसे ज्यादा मालूम है, आप इनसे पूछ सकते हैं। भाई जब तुमने इस फील्ड में कुछ 10 दिन भी नहीं गुजारे हैं, आप कैसे कह सकते हो जिसने 35 साल गुजारे हों उसको के थोड़ा बहुत मुझसे ज्यादा जान आप पूछ सकते हो? ये वजह जहालत है। तो यहां भी क्या कह रहे हैं कि बाले थोड़े इल्म पर इनको तकब्बुर था और इनकार कर देते थे अंबियाओं का। फलम्मा जाअतहुम रुसुलहुम बिल बायिनात, जब रसूल आते थे इल्म और वही और बैनात के साथ, मुअजिज़ात के साथ, फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, जो थोड़ा बहुत इनके पास इल्म था उसी पे खुश है, नहीं तो कुछ है नहीं। आप मुझे बताए हजरत ईसा कितने बड़े आलिम नबी है, उल आज़म में से अलैहिस्सलाम है ना, उल आज़म। वो जो बनी यहूद के, क्या बनी इसराइल के जो उलमा थे, वो ज्यादा जानते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज्यादा कम? कहो ये तो आप क्या मुकाबला कर रहे हो? तो उल्लाह से पैगंबर है, इनके पास इल्म ही नहीं कुछ। उसको कह रहे थे तू नहीं है नबी। फिर जब उसने कहा मुर्दों को जिंदा कर तो सब कुछ, हाँ, तो मजबूर हो गए, ठीक है आप नबी हो लेकिन हमारे अंडर काम करना। किसके? हमारे अंडर। तो जिसने कहा नहीं मैं खुदा का, मैं तुम्हारा नुमाइंदा कजा करता हूं। ज़करिया को अलैहिस्सलाम, यहया को, हजरत ईसा को भी कत्ल करने से खुदा ने बचा लिया अलैहिस्सलाम को। जहालत है। और दूसरे के हक नहीं पसंद, बैजे इल्म नबूवत ये क्या वगैरह है, उससे नहीं कर रहे। ये कुछ भाई ये कौन बन रहा है नबी? आपको मालूम अबू लहब को क्या हुआ? वो तो चचा थे, तो जानते थे, इनकार क्यों किया? बहुत सारे आपको बाकी मालूम है जिन्होंने रसूलुल्लाह का इनकार की। किस वजह से? हक का इनकार करना है भाई, ये नबूवत ये है या नहीं है, इम्कान इनका, इसकी बहस नहीं है। हक नहीं चाहिए, हक नहीं चाहिए। आसिशी आम यकूलना बिही जिन्ना, वो क्या कहते थे नबी को? नौज़ बिल्लाह, इसको जुनून है। क्या बोलते थे? जुनून। आम यकूलना बिही जिन्ना, जिन्ने जुनून। बल जाअहुम बिल हक, नहीं इसको जुनून नहीं है, खुदा सफाई कर रहा, ये हक लेके आया, इनके पास हक लेके आया। वो कह रहे ये मजनून है। मजनून यानी इनकार। बाले वो अक्सरहुम लिल हक कारिहून, अक्सर लोग क्या है? हक और हकीकत से कराहत नापसंद करते। याद रखिए, आप अपनी आजमाइश के पहले देखो मेरा इल्म कंक्रीट है या नहीं है। सही? जब कंक्रीट हो
پھر حق پر رہو، آپ اسی علم پر رہو، سارے آپ کے ارد گرد بھاگ جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور شمشیریں اٹھیں گی، تہمتیں اٹھیں گی، پتہ نہیں کون کون سے مسائل۔ یہ ہمیشہ رہا ہے، یہ انبیاء کے ساتھ رہا ہے، ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہوا نہیں ہوا؟ ابھی ہمارے امام کہاں ہیں؟ کس وجہ سے؟ اسی جہالت۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اطیبین الطاہرین۔